وہ حق کے انہوں نہیں بات ہے یہو جہ سخت ظالم دے سامنے بھی انہیں حق دا اعلان کیتا شاباش ہے دے وہاکذا شان المومن الکامل المخلص اور یہ ہونا چاہیے مومن کامل دے بھی وہ پرواہ نہ کرے بھی کون ہے اگے سامنے حق کوے اگے پھر حضرت حسن رضی نے بارے فرمایا کہ جڑا انہاں آکھیا وہ اگدا گیارہ سی یہ کیوں آکھیا کیوں اگدا گیارہ سی اور چھپا گیا اس شرط نو جڑی حسن دی ہر کتاب سے کہ تیرے مرن تو بعد خلیفہ میں ہوں گا اس گل نے لکا لیا کہ حسن صرف حکومت چھڑ کے گھر چلا گیا فرمایا نہیں میں زندہ آؤں گا پھر دوبارہ خلیفۃ المسلمین میں ہر کتاب دنیا کتاباں استیاب ابن عبد البر دی الغابہ منوایا کہ تیرے بعد میں خلیفہ اس تو کانٹا یہ راہ چو ہٹاؤ نہیں تو بنیا بنا کھیل خراب ہو جانا اینیا مکر فریب نہ لیا ہے پھر اہل بیت کو ساڑھے پلے کی ہے تو فرماؤں دے وَإِنَّمَا قَالَ صَدِيُّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الشَّدِيدُ سخیف 116 اون المعبود ایڈا گندہ جڑا لفظ اس بولیا خبیث نے کیا اگدا گیارہ سی کیوں کیا لأن معاویہ رضی اللہ کانا یخاف علی نفسہ من زوال الخلافت عنہ وخروج الحسن رضی اللہ کیونکہ ہر وقت وقضا خروج الحسن رضی اللہ کامدہ رہندا سی تخت لے لیا سی مگر یہ ڈر کہ پھر نہ میرے کو جاندی رہے اور حسین نہیں لا رہا حسن ورضا خطا مرتن فقال مخاطب لابن یزید بینی لست وخاف رہا ینادن فی هذا الامر الا اربع تے فرماؤں دے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے انہاں نے جو کچھ ہویا یہ کس طرح ہوئی تو فرماؤں دے وکان مستحق للخلافہ وبایا اکثر من 40,000 خلافت کا حقدار تو اصل حسن ہی سی جدی 40,000 آدمی نے بیعت کی تھی ثم جرا ما جرا بین حسن بن علی و بین معاویہ پھر ہو گیا جو ہویا وسارا علیہ معاویہ من الشام الى العراق فوج ہی پہلا لے کے معاویہ ہی آیا پھر صلح داد تھی وسارا وغیرہ فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ فتنہ وان الامر عظیم تو اگے فرماؤں دے پھر نتیجہ کی نکلیا اے خوشیاں کیوں کہ وہ مرنا مصیبت نہیں فرماؤں دے وکان وفات الحسن رضی اللہ عنہ مسموما حسن زہر نہ مریا دین نہیں دیتا پھر مدینے اور زہر امام ابن حجر تہذیب لکھے کئی واری دیتا مگر آخری واری پھر جڑے سی ٹکڑے قید دے ذریعے تھال چ ڈگ پائے فرمایا حسین ہون نہیں بچ سکتا دیتا اگے بھی کئی واری مگر قصہ مکاتا فرمایا زہر نہ ماریا سمت ہو زوجتہ زیادہ بشارت یزید ابن معاویہ کہنا اچھا زہر دے بیوی نو گنڈیا کہ تو اینو زہر دے تینوں میں کروں گا خلیفہ میں بننا یزید بن معاویہ دے اشارے نہ نے دیتا سنہ 49 اور سنہ 50 بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان جمیع اہل بیت ایٹے امام نے ختم کیتا اللہ حسن نامی راضی ہوئے اور سارے اہل بیت اے آؤ اہل حدیث جنہوں نے اسی مننے ہیں جڑے ساڑھے امام اور اے یزید دی اولاد دے سی دشمن انہوں نے مدرسے گندے کرتے ہیں اور بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں کہ یزید سیدنا دے امیر معاویہ سیدنا کعبے سیدنا ہے جڑے سیدنا سی وہ ختم اور تسی جعلی بنا لیا اور اس پھر جنازے دا جو حال کیتا یہ بھی امام بن وسیر دا پڑھ دیا کہ حسن صلح دا انہوں کو پھڑ دیتا چلو حسین نہ تسی ناراض دے جنگا لڑتا رہا حسن تے حکومت دیتی سی منتے خوشیاں اور بعد جنازے دے بارے سن لو 15 سبب امام بن وسیر فرماؤں دے وکان سبب موت ان زوجت زیادہ بنت الاسس بن قیس قد سم کہ موت اس طرح ہی ہوئی کہ بیوی نے زہر دیتا فکانا توزو تحت تس ایک تھال رکھیا جاندہ سی و طرف اخرى دوسرا اٹھا لیا جاندہ سی کیا آ رہیاں سی فمات منو ولم اشتدہ مرضو جدوں بیماری زیادہ ہوگی کارا لے خیل حسین رضی اللہ یا اخی سکی تسمہ ثلاثہ مرات پھر فرمایا حسین 3 واری منو زہر دیتا گیا لم اس کا مثل حاضی مگر آج برگا زہر نہیں دیتا گیا اے محلک زہر پلایا انی لازہ و قبدی ہون میرا جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا کالا حسین منسکا کا یا اخی فرمایا پرا 10 سے دے اس ظالم دا کالا ما سوالو کان حاضا کیوں پوچھتا ترید ان تقاتل دعا سمجھنا ان تقاتلم جنگا لڑیں گا نہیں اکرہم اللہ اللہ عز و جل میں انہاں ظالمہ دا معاملہ اللہ دسپرد کر میرا کیس اللہ کو اور نبڑو گا چھڑ جو کرنا سے انہوں نے کر دیتا ولما حضرت الوفات ارسل الى عائشہ تجدلو من آئی یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے کچھ شیعہ بھی ظلم کر دے کہ اما عائشہ جڑی سی آگئی سی کھچر تے سوار ہو کے تو میں نہیں حسن دفن ہونا اے بھی ظلم کر دے جھوٹ بولتے اما دا کوئی قصور نہیں اما نے دل دی خوشی نہ کیا پتر تو دفن ہو تو جیسے وقت نازک آیا اما عائشہ دی طرف پیغام بھیجیا یطلب من آئی یدفن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ نے آکھیا تیرے حجرے میں اپنے نانے دے کول دفن ہونا چاہنا اجازت دے فاجابت اللہ ذالک خوش ہو کے آکھیا فقال الاخی اذا متو فطلب عائشہ تن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہتا پرا میں پوچھا ماں نے کہتا
مگر پتہ نہیں میرے لحاظ نہ کیا ہوئے، اس تو جب میں مر جاواں دوبارہ پوچھیں تیرے حجرے حسن دفن ہو جائے، اجازت دے دفن کریں، مگر نال ہی کیا فرقت کن تو طلب تم منا فاجاب ذرا ذالک فلا اللہ تستحی منی، کہ شاید اجازت میری شرم تو دیتی ہوئے، پوچھ لیں فین آذرت فدفنی فی بیت، دستا سارا سی پہ حکومت کھولی سی صلح دا پج پا کے، کتھوں انہوں نے مینوں دفن ہون دینا، نہ مینوں انہوں نے زندہ رہن تا، کہنے لگے اگر وہ اجازت دے دفن کریں، وما اظن القوم یعنی بنی امیہ اللہ سیمنون کا، مگر مینوں پورا یقین ہے کہ اس بنی امیہ تولے نے مینوں دفن نہیں ہون دینا، فین فالو فلا تراجم فی ذالک، کہ جے نوبت مارن تک جاوے نہ پھر جھگڑا کریں، ودفنی فی بقیع الغرقد، بقیع دفن کریں۔ ہن اندازہ کرو حضرت ابو بکر دفن ہوئے، حضرت عمر دفن ہوئے، کنی خوشی کہ حضور دے کول دفن ہے، کسے مسلمان نے اعتراض کیتا؟ جدو حسن دی باری ہے رسول اللہ دے بچے دی، کیویں لشکر آ گیا، فوجاں آ گئیاں، تلواراں آ گئیاں کہ حسن دفن نہیں ہوندا، جنازہ لے کے حسین بیٹھا، ہاشمی بیٹھے، فرمایا جیسے پھر فلما توفی یا جال حسین العائشہ فی ذالک، حضرت حسین آئے پھر حضرت اماں عائشہ کو، فقارت نام و کرامہ، اماں نے پھر بھی آخیا جی سکتے دفن کرو، تو اپنا کر، رسول اللہ دے بچے دفن نہیں ہونا، اس تو شیعہ بھی نہ ظلم کرن بھی اماں کھچر پہ آئی سی، کوئی روایت نہیں جھوٹ بول دے، اماں بیچاری نے کہا مزاحمت کرنی، جنہ کیتی وہ جھوٹے، وہ اسی بھی جاننے کہ ظالم کہڑے سی، فبلغ ذلک مروان و بنی امیہ، یہ خبر مروان نو بھی ہو گئی، بنی امیہ نو بھی ہو گئی کہ وہ حسن دفن کرنا چاہتے، فقالوا واللہ لا یدفن ہنالک ابدا، کہنے گے رب دی قسم کدی بھی نہیں اسی دفن ہون دیاں گے، فبلغ ذلک الحسین فلبس ہوا ومن معه سرا، اے رسول اللہ دے بچے دا جنازہ کیویں خراب ہو رہا، حسین نے بھی تلواراں پہن لیاں، ہاشمیاں بھی پہن لیاں، بس سر اٹھ جان گے انہاں دے پیو دا تھاں، نانے ساڈے دا گھر سے دفن تو روکنا